حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا. تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے. اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باش. جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ. کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. ہے نا اشتعال والی بات. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی. رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا. اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر کہتے میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، اور وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی. میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالو اسے. اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آنسو بڑے قیمتی ہوتے، ایک کبھی نکلتے. کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا. کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، روتا کیوں ہے، پہلے بید بھی کرتا ہے اب روتا ہے. تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں. معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں. میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی. ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا. میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے. پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے. اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ جو بندہ قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے. قلب سلیم. کچھ بوجھ انسان کے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں. ظاہر کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اور باطن کے بوجھ بھی تکلیف دیتے ہیں. آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں یا بالوں پہ مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے، تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. آپ جب غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، دھلے ہوئے پہن لیتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی. ذہنی طور پر آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں. اسی طریقے کا معاملہ آپ کے باطن کے ساتھ بھی ہے. کچھ لوگ تلخ ہیں، پریشان ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے، غصہ بڑا آتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، بور کیوں ہوتا ہوں. تو وجہ ہے نا اس کی دل پہ بوجھ بڑا ہے. حسد چھوڑ دینا چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، سوچیں اچھی رکھنی چاہیے. دل کو صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالی باطن کو ہلکا پھلکا کر دے، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے. اس لیے کہ ہر شے تو دل کے اندر ہے، ایمان بھی، نفاق بھی، کفر بھی، اسلام بھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہے. بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر.
تے تمبو وانگوں تانے ہو، تمبو وانگوں تانے یعنی ایسے چھائے ہوئے۔ دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تسلیم والا ہوتا ہے، اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اندر جم گئی ہیں، انہوں نے گھر کر لیا ہے، اندر ڈیرا لگا لیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کا با یک دل بہتر است۔ فرماتے تھے دل پہ توجہ دے، یہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 حج سے بھی تیرے لیے بہتری ہو جائے گی۔ تو جہاں سے مالک کا جہاں ڈیرا ہونا ہے وہ چیز میلی کچیلی ہے، بڑی بری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے، قدورتیں، نفرتیں، موقع بھی آتا ہے نا جب صاف کرنے کا تب بھی نہیں کرتے، کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے، کوئی بندہ وضاحت دے کے کہنا بھی چاہے نا کہ یہ معنی نہیں تھا، وہ میرا یہ مطلب تھا، تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جان اڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے۔ اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے، مختلف چیزیں طاری کر لیں گے، وہ اندر سلگتی ہیں، اندر آپ کے وہ میل کچیل بڑھا دیتی ہیں، بوجھ بڑھ جاتا ہے، تب یہ تلخ ہو جاتی ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے لوگوں کو۔ لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو سکون ملتا ہے، پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے، کیونکہ اندر شے کوئی نہیں جب تو۔ اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا۔ لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے، کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں، تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں، اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں۔ ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے۔ میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے، اپنے شعبے سے۔ آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے، وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے، وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا۔ سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے، وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے۔ زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا۔ صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، قدورت نہ ہو، رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان، ایک بہترین انسان ہے، بہترین۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں، جب بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں، ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے۔ ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا،
تعلقات ان کے ہیں، وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں، فلانا سے بھی میرا تعلق ہے، فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانا بھی۔ تعلقات ہونا اور چیز ہے، لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز۔ کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں، کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ معاشرے میں پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بغض کو، عداوت کو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو میں چونکہ ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کرے۔ تو چائے پی، کھانا کھا، لیکن تو غلط ڈائریکشن پہ چڑھ گیا ہے۔ وہ بندہ، اس کو مطلب اس کا قد کاٹ ہی، وہ بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کیسے ڈسکس کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ سب چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا وقت گزار دیا ہے، پر جو جواب آپ نے دیا ہے نا، پچھلی معافی دے دے، آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں کروں گا۔ ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ او خدا کے بندو، اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات، وہ سن لی آپ نے، یہاں بٹھا لی۔ یعنی قبلہ، کعبہ، شیخ، استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ، آپ نے وہ بھی سن لیا۔ تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک، روح تک اترنے کا۔ آپ کو پتہ ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب عطر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک، محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا، میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے آگے۔ اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا، اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھے، اتنا پاکیزہ قلب اطہر، کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟ کسی شخص کا ڈالا ہوا فتنہ معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں تک جائے گا؟ لیکن آپ پڑھیں ترمذی کے لفظ، قلم ٹوٹ گئے، تربیت ختم ہو گئی ان باتوں پہ۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرمانے لگے، سنو بھائی میرے غلاموں، مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے۔ حضور آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کا تو نور علی نور ہے، اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے، کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا؟ لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے۔ فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا۔ تو اب وہ بتائے گا تو اندر میل تو آئے گی۔ لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ میری بات نہیں، عارف رومی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے۔ آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا۔ میں نہیں چاہتا کہ جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ 2 بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں
صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا۔ جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جو رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کا، وہ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سے انشاء صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے؟ جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھے کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے
ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی، اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا ہے۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے ابھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم نے بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ